بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ آج 8 مارچ کو کچھ بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ یہ عورتوں کا، خواتین کا عالمی دن چونکہ منایا جا رہا ہے، انٹرنیشنل ویمنز ڈے منایا جا رہا ہے، تو کچھ بتائیے کہ کیا اسلام نے بھی کچھ ہمارے لیے کچھ اس میں رکھا ہے، تو کیا سلسلہ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت اس دنیا میں عورت، خاتون جو ہے، اس سے زیادہ مظلوم کوئی اور شاید صنف نہ ہو۔ مرد حضرات جو ہیں ان کے بھی اپنے مسئلے مسائل ہیں، مگر خواتین کے ساتھ جس مظلومیت کا وہ شکار ہیں، اس کا میں آپ کو تھوڑا سا آئینہ دکھانے کی کوشش کروں گا، اور پھر آپ اس کے بعد سوچئے گا کہ زمانہ جاہلیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام آیا تو خواتین کے ساتھ تب کیا ظلم برتاؤ کیا جا رہا تھا۔ بلکہ آپ اگر غور کریں تو آپ کو شاید یاد ہی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، اس وقت بیٹی کا ہونا ایک شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت چائنا اور افریقہ اور انڈیا، ان 3 کانٹیننٹس کے اندر یہ کام اتنا خطرناک حد تک پہنچ چکا کہ حکومتوں نے الٹرا ساؤنڈ جو ہوتے ہیں بیبی جینڈر فائنڈنگ کے، ان پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، کیونکہ اسے جینڈر سائیڈ بولا جا رہا ہے۔ قتل کیے جا رہے ہیں بیٹیوں کے مکہ سے بھی زیادہ۔ جو کام مکہ میں شاذ و نادر تھا، کم تھا، آج وہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ مکہ والا زمانہ جاہلیت کا کام ہو رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں فحاشی، عریانی، عورتوں کا جسم کو دکھانا اور طوائفوں والے کام وہ عام تھے۔ آج جو کام کوٹھے پہ ہوتے تھے، جو لوگ کسی طوائف کے اڈے پہ جا کے جو عورت سے جو کام لیا جاتا تھا، وہ کام آج عورت سے ٹی وی پر لیا جا رہا ہے، میڈیا پر لیا جا رہا ہے، چاہے سپورٹس ہوں، چاہے موویز ہوں، چاہے ایڈورٹائزمنٹس ہوں، تمام جگہ خاتون کو برہنہ کر کے نچوایا جا رہا ہے تاکہ اس کی عزت نیلام ہو۔ یعنی یہ اس کی عزت کا سودا ہوتا ہے۔ گاڑی کا اشتہار آتا ہے تو وہ بولتی ہے ٹیسٹ ڈرائیو می ناؤ، کہ یعنی اندازہ کریں کہ سر عام ایک عورت کی یہ انسلٹ اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ ایک حوا کی بیٹی کو، جس کو اتنی عزت کا مقام تھا، اس کو آج بنا دیا گیا ایک پروڈکٹ آف دا سوسائٹی کہ اس کو استعمال کرو اور اس سے کام لو۔ لوگ یہ بڑے بڑے کمپنی اونرز آج کل بولتے ہیں اپنی کمپنی کو آپ نے اگر فلرش کروانا ہے، کامیاب کروانا ہے، ترقی دلوانی، تو عورتیں رکھیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر وہاں جب عورتوں کو رکھا جاتا ہے، وہاں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کس قسم کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، اس کی مثال میں آپ کو ایڈوانس کنٹریز کی دوں گا۔ آپ wonderslist.com پہ جائیے، wonderslist.com wonderslist.com، اور وہاں پہ لکھیے ٹاپ 10 ریپ کرائمز ان دا ورلڈ۔ کنٹریز کے نام دیکھیں گے آپ دنگ رہ جائیں گے۔ نمبر 1 پہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، اور یہ یورپین کنٹریز کا نام بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ چوتھے 5ویں نمبر پہ سویڈن ہے، کینیڈا ہے، انڈیا ہے، پھر فرانس ہے۔ اب یہ فرانس وہ ملک ہے جس نے کہا کہ ہم بالکل سیکولر ہیں، کسی قسم کے دین مذہب کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرانس کا حشر یہ ہے کہ صرف 6.5 کروڑ آبادی کے ملک میں 66 ملین پیپل، ان کا حال یہ ہے کہ وہاں پہ ہر 8ویں عورت ریپ کا شکار ہے، ہر 8ویں عورت ریپ کا شکار ہے۔ یہاں تک کہ وہاں ریپ کے جرم پہ قابو پانے کے لیے انہوں نے سزا 15 سال اب مقرر کی ہے عمر۔ پہلے تو ان کے ہاں عمر جو تھی وہ 11، 12، 13 بھی چل جاتی تھی۔ نومبر 2017 کا کیس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 11 سالہ چھوٹی سی بچی کے ساتھ ظلم ایک ہوا، اور جس 30 سالہ شخص نے کام کیا بغیر شادی کے، جی ہاں، یہی لوگوں کو ہمارے جب معاشرے میں عزت سے شادی کی جاتی ہے نا کسی بیٹی کی، چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ عرب دنیا ہو، عزت سے بالغ لڑکی کی جب شادی کی جاتی ہے تو یہ شور مچا دیتے ہیں چائلڈ میرج کا۔ وہاں پہ 11 سالہ بچی کے ساتھ یہ ظلم ہوا، اور جج نے اس کو ریپ کے کرائم سے فری کر دیا، یعنی اس کو ایکوٹ کر دیا۔ آپ bbc.com پہ جائیے گا اور لکھیے گا فرانس ریپ، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خبر کتنی سچی ہے۔ یہ 6 مارچ کو ایک خبر آئی ہے اور ایک 23 فروری کو خبر آئی۔ تنگ آ کے انہوں نے عمر بڑھا کے اب 15 سال کر دی ہے کہ چلو اس سے شاید سزا اس کو ملے۔ ایک کیس میں سزا ہوئی ایک بندے کو، ایک کیس میں نہیں ہوئی۔ یہ تو حشر ہے اس دنیا میں ہو رہا۔ تو ہمارے اسلام نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ بھائی ہم کبھی نہیں اس چیز کے خلاف تھے کہ عورت معاشرے کا حصہ نہ بنے، مگر
اپنی حیا کے دائرے میں رہ کر بنے. اسلام نے عورت کے لیے ایک نمونہ قائم کیا کہ تم یاد رکھو تمہارا کام صرف روٹیاں کمانا نہیں ہے، صرف روٹیاں پکانا نہیں ہے، تمہارا کام تو معاشرے کی تعمیر تھا. اور معاشرے کی تعمیر صرف کسی کمپنی، فیکٹری یا اسپتال میں ملازمت سے نہیں ہوتی. اگین اسلام اس کے خلاف نہیں تھا، مگر تمہاری زندگی کا مقصد اس سے بڑا ہے. تم سے تو اللہ نے قوموں کی تعمیر کا کام لینا ہے. تم اگر مریم ہوگی تو تمہارا بیٹا عیسیٰ ہوگا، اگر تم خدیجہ ہوگی تو تمہاری بیٹی فاطمہ ہوگی، اگر تم فاطمہ ہوگی تو تمہارے ہاں حسین پیدا ہوگا. اگر تم یعنی کہ اس قسم کی مائیں بن جاؤ گی نا تو خود بخود تم معاشرے تعمیر کرو گی. تمہیں معاشرہ بنانا ہے، سوسائٹی بنانی، تو یو آر دا نیوکلیس آف دا فیملی. تم گھر کا ایک سینٹر ہو. اس لیے ایک کافر نپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ مجھے تم اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں ایک فاتح قوم دے دوں گا. تو یہ تھا ہمارا مقصد. اس سلسلے میں ایک لمبی ریکارڈنگ بھی میں نے کروائی ہے، اگر کسی کو سننا ہو تو وہ سن لیجیے گا، مگر یہ میرا مختصر سا پیغام ہے بہنوں بھائیوں سب کے لیے، خاص طور سے ماؤں بہنوں کے لیے، کہ آج کے دن یہ قطعاً نہ سوچئے کہ اسلام نے آپ کو کسی قسم کا بیکورڈنس میں ڈالا، بلکہ اسلام نے آپ کو عزت دی. آپ کی جان کا تحفظ، آپ کے مال کا تحفظ، آپ کے نسب کا تحفظ، آپ کی وراثت کا تحفظ، یہ سارا اسلام نے کیا. کسی قسم کی ویمنز رائٹس موومنٹس نہیں ہوئی. 20ویں صدی سے پہلے عورت نہ ووٹ دے سکتی تھی، نہ بینک اکاؤنٹ رکھ سکتی تھی، نہ ہی اپنا وراثت کلیم کر سکتی تھی، نہ ہی اس کی پراپرٹی اونرشپ کی کوئی ویلیو تھی. اور سب سے بڑی بات ایجوکیشن رائٹ نہیں تھا عورت کا. یہ میں آپ کو مغربی دنیا کا حشر بتا رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے یونیورسٹیز دیکھ کے آیا ہوں جہاں پہلی دفعہ عورتوں کو داخلہ ملا یونیورسٹیز میں. یونیورسٹی ایجوکیشن بین تھی عورتوں کے لیے، الاؤ نہیں کرتے تھے، پکڑ کے اریسٹ کر کے لے کے جاتے تھے. اور الحمدللہ ہمارے نبی امی نے 1400 سال پہلے گھر کی چار دیواری میں بیٹھے ہی باعزت طریقے سے یہ تمام کے تمام حقوق عورت کو دیے کہ تمہاری رائے بھی اہم ہے، تمہارا ووٹ اہم ہے، تمہاری ملکیت کی حیثیت ہے، تمہاری وراثت کی حیثیت ہے، تم اپنا نام رکھ سکتی ہو، تمہیں ضروری نہیں ہے کہ اپنا نام بدلو شادی کے بعد. یہ سارے کے سارے حقوق جو تھے، جو کبھی عورتوں نے تصور بھی نہیں کیے 1400 سال تک، 20ویں صدی تک اس امریکی اور یورپین معاشرے میں یہ نہیں تھے رولز، حقوق، یہ اسلام نے دیے الحمدللہ گھر میں بیٹھے بٹھائے. تو یہ ہے اسلام جو آفر کرتا ہے. اور الحمدللہ اس کا آپ کو میں منہ بولتا ثبوت دکھاؤں، مسلمان عورتیں جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئی ان کو شاید اس کی قدر نہ ہو. اس وقت یورپ اور امریکہ میں سب سے بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنے والے مرد نہیں ہیں، عورتیں ہیں. جی ہاں، کیونکہ اس اسلام نے ان کو عزت اور شرف بخشا ہے. اللہ کرے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی یہ عزت اور شرف کی بات سمجھ میں آئے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری مائیں بہنیں ایک مثالی اسلامی معاشرہ تعمیر کر دیں انشاءاللہ. واللہ اعلم.